الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین گرامی قدر، اللہ کریم نے انسانوں کو بھی پیدا کیا اور جانوروں کو بھی پیدا کیا. انسانوں اور جانوروں میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں. جانور بھی کھاتے پیتے ہیں اور انسان بھی کھاتے پیتے ہیں. جانور بھی چلتے پھرتے ہیں اور انسان بھی چلتے پھرتے ہیں. جانور بھی اپنا گھر بناتے ہیں، انسان بھی اپنا گھر بناتے ہیں. جانوروں سے انسان کو جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ عقل اور شعور کے ذریعے علم کا حاصل کرنا ہے. یہ علم جو ہے یہ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے. اسی لیے قرآن مقدس میں تقریباً 78,000 حروف ہیں، 78,000 الفاظ. 78,000 الفاظ میں سے جو سب سے پہلا لفظ اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا وہ کیا تھا؟ اقرا. کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، اقرا پڑھیے. اور اسی طرح 6,000 سے زائد قرآن مقدس کی جو آیات ہیں ان آیات میں سے جو پہلی 5 آیتیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے. ان میں بھی علم کی عظمت بیان ہو رہی ہے. فرمایا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یعنی اللہ علم کی فضیلت اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں. اور اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ میرے سے یہ دعا کیا کریں. کون سی دعا؟ یا ربی زدنی علما. ہے اللہ میرے علم میں کیا فرما؟ اضافہ فرما. یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رب کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. مگر اللہ فرماتے ہیں آپ نے بھی کیا دعا کرنی ہے؟ یا ربی زدنی علما. اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. کیونکہ کامل اور مکمل علم اگر ہے تو وہ کس ذات کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور اسی طرح جب انسان کو پیدا کیا گیا تو اللہ نے فرشتوں سے بھی زیادہ مقام انسان کو دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ بھئی آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. تو وہ بھی علم کی بنیاد پر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑنی تھی. جب نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے فرشتوں پر پیش کیے، ان ناموں کو پیش کیا. فرشتے آگے سے آئے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اللہ پاک لا علم لنا، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے. تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر جو فوقیت دی وہ بھی علم کی بنیاد پر. فرشتے کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں تو اتنا ہی پتا ہوتا ہے جتنا تو ہمیں بتا دیتا ہے، جتنا سکھا دیتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں پتا
نہیں ہے۔ ایک بات مجھے پتہ چلی کہ ہے ملائکۃ اللہ فرشتے، مگر وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے، غیبوں کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو اب یہ کر رہا تھا کہ انسان کو جو فضیلت ملی ہے وہ علم کی وجہ سے ملی ہے، اور علم جو اصل علم ہے وہ ہے علم دین، علم شریعت، علم قرآن۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہمارے ہاں اور معیار ہے کہ جی اس کی کوٹھی اچھی ہے تو یہ بہت اچھا ہے جی، لوگوں میں اس کا کاروبار اچھا ہے جی، یہ بہت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے نزدیک سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی روایت، فرمایا تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن، جو قرآن کا ماہر ہے نا، ماہر قرآن پڑھنے میں، بیان کرنے میں، سیکھنے سکھانے میں، فرمایا مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ قیامت والے دن قرآن مجید کا یہ سیکھنے سکھانے والا جو ماہر ہے، یہ معزز فرشتوں اور معزز انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہ ہو، قرآن کا کچھ حصہ بھی نہ ہو، یعنی اسے قرآن مجید کا بالکل کوئی حصہ یاد ہی نہیں، تو فرمایا وہ ویران گھر کی مانند ہے، وہ ویران گھر کی۔ اس لیے قرآن مجید کو سیکھنا یہ فرض ہے، قرآن مجید کا یاد کرنا یہ بھی لازمی ہے کہ آپ جتنا ہو سکے قرآن مجید کو یاد کریں، مگر اس یاد کرنے سے زیادہ افضل قرآن کا سیکھنا ہے، اس کے معنی، مطالب، مفہوم، کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، قرآن کا مطالبہ کیا ہے، قرآن منوانے کے لیے کیا آیا۔ اور اسی طرح یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس وعنده تاج یوم القیامہ، جو قرآن مجید کو، اس نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، تو اللہ کریم اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج بنائیں گے کہ یہ جو دنیا کا تمہارا سورج ہے نا، اس کی روشنی بھی اس تاج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اے ابو ذر، آپ نے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تو صبح جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، یہ 100 نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور فرمایا اسی طرح علم دین کا ایک مضمون اگر سیکھ لیا تو یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں علم قرآن حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اب آخر میں 2-3 مسئلے جو ساتھیوں نے پوچھے۔ پہلا مسئلہ، روزے کی حالت میں سرما، تیل اور خوشبو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ اکثر ساتھی پوچھتے ہیں، سرمے کی روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ سرما بھی لگا سکتے ہیں، تیل بھی لگا سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نمازی،
اور نماز پڑھتے ہوئے اس کی ٹوپی جو ہے وہ گر گئی. اب وہ ٹوپی نماز کے دوران اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ اٹھا کے اپنے سر پہ دوبارہ پہن لے. تو اگر وہ قیام کی حالت میں کھڑا ہوا ہے، قیام کی حالت میں ہے اور رکوع کی حالت میں ہے اور ٹوپی گری ہوئی ہے، قیام اور رکوع کی حالت میں وہ ٹوپی اٹھا کے سر پر نہیں پہن سکتا. اگر ایسا کرے گا تو یہ عمل کثیر بنے گا اور نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ سجدے میں ہے. اس میں ہے سجدے میں ہے اور سجدے ہی والی جگہ پر ٹوپی گری ہوئی ہے، وہاں پڑی ہوئی ہے، تو وہ عمل قلیل کے ساتھ ایک ہاتھ سے ٹوپی اپنے سر پہ رکھ لے. اس کی اجازت ہے، اس سے نماز میں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. بلکہ فتاوی رحیمیہ میں لکھا کہ یہ افضل ہے. اگر سجدے والی جگہ پر ٹوپی گری پڑی ہے تو آپ عمل قلیل کے ساتھ اسے اپنے سر پر پہن سکتے ہیں. اور اس طرح ایک جو ہے چوتھا مسئلہ وہ یہ پوچھا گیا، یہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ رکوع میں جاتے ہیں، جیسے ہی امام رکوع میں گیا، کوئی شخص دروازے میں سے آ رہا ہے یا وہ وضو والی جگہ پر ہے، تو وہ دیکھتا ہے امام رکوع میں چلا گیا تو وہاں سے دوڑ لگاتا ہے، دگڑ کرتے ہوئے آگے کہ کسی طرح میں اس جو ہے نا رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو جاؤں. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، نماز کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، اطمینان کے ساتھ چل کر آؤ. اگر رکعت نکل جائے تو اس کو بعد میں ادا کر لو. یعنی اس طرح بھاگنا دوڑنا مسجد کے اندر یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بڑے اطمینان کے ساتھ چل کے نماز میں شریک ہو جانا چاہیے. اگر آپ سے کوئی رکعت رہ گئی ہے تو اس کو بعد میں پڑھ لے، شریعت نے اس کا طریقہ بتایا ہے. اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کسی ساتھی کے ذہن میں اگر سوال ہو تو وہ ایک دن پہلے بتا دے، دوسرے دن انشاءاللہ اس کو بیان کر دیا جائے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریته اجمعین وبرحمتک یا